شیخ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ موجود ہے، ثابت ہے کہ کسی وقت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے یا ان کی آنکھ نہیں کھلی اور انہوں نے فجر کی اذان نہیں دی، اور جس دن اذان نہیں دی تھی اس دن سورج ہی طلوع نہیں ہوا؟ کیا ایسی بات ہے کوئی؟ ہماری عوام بڑی عجیب ہے اور عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں اپنی طرح سے بنا لیتے ہیں اور لوگوں کے اندر ان کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف درجے کی بھی ثابت نہیں ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہ کہی ہو اور سورج نہ چڑھا ہو، بلکہ اس کے برعکس ایک روایت موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جہاد پہ نکلے ہوئے تھے، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی پر آ رہے تھے اور ہم نے رستے کے اندر پڑاؤ کیا، ٹھیک ہے، تو لیکن ہم نے رات کو لیٹ پڑاؤ کیا تو تھکے ہوئے تھے سارے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اخاف ان تناموا عن الصلاۃ، ہم لیٹ سو رہے ہیں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں ہم نماز فجر سے سوئے ہی نہ رہ جائیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھا دوں گا، تو اللہ کے نبی نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہیں آپ نہ سوئیں، آپ جاگتے رہیں، جب فجر کا ٹائم ہو جائے تو آپ سب لوگوں کو اٹھا دیں۔ لیکن حضرت بلال بھی چونکہ تھکے ہوئے تھے تو اتفاق سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، تو اس وقت اٹھے جب سورج چڑھ چکا تھا، یعنی سورج کی تپش نے اور سورج کی کرنوں نے آ کر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو جگایا، یعنی سب سوئے رہ گئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال کیا ہوا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسی آج نیند آئی ہے نا پہلے کبھی نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء ردها وحین شاء لم يردها یا بلال قم فاذن بالناس بالصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، رات کو جب سوتے ہو تو قبض کر لیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے اللہ واپس لٹا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روح واپس نہیں لٹاتا۔ اور حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال آپ اٹھیں اور آپ اذان کہیں۔ اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے پھر وہاں پر نماز ادا نہیں کی، کہا کہ یہاں پہ شیطان کا غلبہ ہے، وہاں سے کوچ کیا اور آگے جا کر آپ نے نماز فجر ادا کی۔ اب یہ روایت بخاری شریف کے اندر صحیح روایت اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خود سوئے رہ گئے اور سورج کی کرنوں نے آ کر ان کو اٹھایا، سورج طلوع ہو چکا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اب یہ بات کہاں سے آ گئی کہ حضرت بلال نے اذان نہیں کی اور سورج چڑھا ہی نہیں ہے؟ یہاں تو اذان نہیں کی تھی اور سورج، یہاں اذان نہیں کی تھی سورج پھر بھی چڑھ گیا۔ تو سورج جو ہے وہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہا ہے، تو سورج جو ہے وہ کسی شخص کی کمی یا کوتاہی کی وجہ سے سورج اپنی جگہ سے اور اپنی ڈیوٹی سے رکنے والا نہیں ہے، اور کسی روایت کے اندر اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کے اندر صرف مشہور ہے، اور یہ بس لوگ اس طرح وہ کہتے ہیں نا بات کو مرچ مسالہ بنا کر اور قصے کہانی جب کسی کو بیان کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔